کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ اللہ سلامت رکھے اور ہماری اس عبادت اور عبادت کو قبول فرمائے۔ آج ایک ایسے شہزادے کا تذکرہ ہونا ہے کہ جو شہزادہ کربلا میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا تھا اور کبھی کسی گوشے میں کبھی کسی گوشے میں کبھی کسی گوشے میں شہزادہ گریہ کرتا تھا۔ اور یہ شہزادہ اتنا بنی ہاشم کی غیرت کا گویا علامت تھا۔ جب شب عاشور مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا اور کہا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں جانا ہے تو سب چلے جاؤ، اور کوئی نہیں گیا، تو مولا نے فرمایا تھا کہ عباس ذرا چراغ گل کر دو، یہ جو چراغ جلتا ہے اس کو گل کر دو، بند کر دو۔ جناب عباس نے چراغ بند کیا۔ مولا فرماتے ہیں اب اندھیرا ہے، جس کو جاننا ہے کچھ وقت ہے، اس نے کیا بتاؤ۔ جب دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد چراغ روشن کرا تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ پیروں کے پنجوں پہ کھڑے تھے اور بڑے اپنی تلواریں نکالے ہوئے اپنی گردن پہ رکھے اور کہہ رہے تھے مولا ہم اپنی گردن کاٹ آپ کے قدموں پہ تو ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اس وقت مولا نے فرمایا تھا کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسے میرے ساتھی عطا فرمائے کہ نہ میرے نانا کو عطا فرمائے، نہ میرے باپا کو عطا فرمائے، نہ میرے بھائی کو عطا فرمائے۔ حضرات اس وقت جب مولا حسین علیہ السلام نے بتایا کہ تم سب کو شہید ہونا ہے تو جناب قاسم کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا میرا نام بھی فہرست ہے۔ یہ آواز کو نہ دیکھیے گا، جملوں کو غور کیجیے گا، کہا کہ میرا نام بھی فہرست میں ہے یا نہیں؟ تو مولانا حسین فرماتے ہیں قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو بڑے ہو، 13 سال کے ہو، شہیدوں کی فہرست میں تو علی اصغر کا نام ہے، شہیدوں کی فہرست میں علی اصغر کا نام بھی ہے۔ حضرات مولا حسن کا یہ غیرت مند بیٹا ایک مرتبہ انگڑائی لے کے کھڑا ہوا، کہنے چچا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ علی اصغر کا نام شہیدوں کی فہرست ہے، علی اصغر تو ابھی گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتے، علی اصغر تو چل نہیں سکتے، علی اصغر کیسے جا کے جنگ کریں گے، علی اصغر کیسے شہادت حاصل کریں گے؟ چچا کیا دشمن کی صبح ہماری ماؤں بہنوں کے خیموں میں آ جائے گی؟ علی اصغر کیسے شہید ہوں گے؟ حضرت جناب قاسم کی غیرت دیکھ کر مولا نے ایک مرتبہ سینے سے لگایا اور فرمایا نہیں قاسم میرے ہوتے ہوئے تو یہ لشکر یزید خیموں میں نہیں آئے گا، لیکن بیٹا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ جب شام غریب آئے گی تمہاری ماں اور بہنوں کی سروں سے جانے دے۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لٹائے، سپاہی مظلوم کربلا کے جناب قاسم بار بار آتے ہیں اماں کے پاس، اماں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے اور آپ خیمے میں میں آتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں دیتی۔ جناب فروہ فرماتی ہے جاؤ ذرا اپنی پھوپھی کو کہو کہ میں ملنا چاہتی ہوں۔ جناب فروہ جناب زینب کے خیمے میں آئی اور آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ دادی میں سید زادی نہیں ہوں، میں بیگانہ کوفی ہوں، میں رات سے آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں، آپ ذرا اپنے بھائی سے کہیے کہ اپنے بھائی کی قربانی قبول کر لیں، اپنے بھائی کا قربانی قاسم کو قبول کر لیں۔ حضرت جناب زینب فرماتی ہے بھابھی فتویٰ قاسم ابھی جوان ہے، قاسم کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، قاسم ابھی جوان ہے۔ حضرت جناب فرما کہتی ہیں میری تمنا تو ہے، میری خواہش تو ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے لیکن حسین سے زیادہ نہیں ہے قاسم۔ حضرت جب بہت اصرار کیا تو مولا حسین خیمے میں آئے، آ کر جناب قاسم کو تیار کیا۔ سنیے گا دادا نہیں پڑھ سکتا، جناب قاسم کو جب تیار کیا اور گھوڑے پر بٹھا
کہ جاؤ خدا حافظ و ناصر. عزیزان و ہزاروں دفعہ سنا ہے آپ نے جب جناب قاسم میدان میں آئے تو افضل کو اس کے بیٹوں کو واسطہ جہنم کیا اور دریا فرات تک پہنچ گئے. عزیزانو دشمن کی سپاہ شام کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. مولا حسن کا لال اس انداز سے جنگ کر رہا تھا تو ایک مرتبہ عمر صاحب نے کہا کہ یہ حیدر کرار کا پوتا ہے, یہ امام حسن کا بیٹا ہے, یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. اب جس کے ہاتھ میں جو آئے حملہ کرو. عزیزانو کسی نے تیر پھینکا, کسی نے نیزہ پھینکا, کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا, کوئی پتھر بھی پھینک رہا تھا. اتنے میں جناب قاسم ایک مرتبہ زمین سے زمین کی طرف آئے. آپ کا پیر رکاب میں اٹک گیا تھا. ادھر کے گھوڑے ادھر اجر من اللہ. عزیزانو دو جملے سنیے گا. میری مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہیں کہ قاسم کا لاشا پامال ہوا. ایک مرتبہ آواز دی کہ چچا میری مدد کو پہنچے. عزیزانو روایت ملتی ہے جب مولا حسین آئے آپ نے اپنی ابا اتاری, قاسم کے ٹکڑے اٹھائے اور کچڑی بنا کر خیمے کی طرف لے کر چلے. عزیزانو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جب خیمے میں قاسم کا لاشا پہنچا ماں ایک مرتبہ آگے بڑھی, قاسم کے سیرے اور قاسم کے سر اور قاسم کے ہاتھوں کو تلاش کر رہی تھی. اور ایک مرتبہ جناب فرما نے قاسم کا خون اپنے سر پہ لگایا. ارے یا اللہ میں اسی حالت میں تیری بارگاہ میں چپ کر
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین